Dear students, Assalamu alaikum. Today we are having the 27th lecture of Business Ethics. میں آپ کو حسب سابق گزشتہ لیکچر کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں تاکہ ایک کنٹینیوٹی ہماری برقرار رہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جو لاسٹ ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ بفور وی ڈسکس دی ایتھکس اینڈ سڈنلی وی ہیو آلسو ڈسکسڈ ایٹ دیٹ ٹائم تھوڑے سے ہم نے ایتھیکلی جو اس کو ڈسکس بھی کیا تھا, لیکن بیسک ایتھکس ڈسکس کرنے پہلے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا کیا ڈیمیجز, کیا کیا نقصانات ہیں جو ہمارے ماحولیات کو پہنچے انڈسٹری سے, مختلف کموڈیٹی کی مینوفیکچرنگ سے, مختلف جو ہم روزمرہ میں جو کام ہوتے ہیں, آٹوموبائلز چلتی ہیں, بجلی بنتی ہے, انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں اینڈ ہاؤ دے آر افیکٹنگ دی پیپل لیونگ آن دس پلانٹ. دا کانسیپٹ آف گرین ارتھ ایریا ویئر ایوری کین بریتھ سیفلی, ایک خواب جو ہر ایک اس وقت دنیا میں دیکھ رہا ہے, جس میں نے گزارش کی کہ فگرز اتنے جو ہم نے پڑھے ہیں وہ اتنے ڈینجرس ہیں, اتنے وہ فکر مند کرنے والے ہیں کہ وی ہیو ٹو تھنک سم تھنگ. بٹ بیسیکلی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ کیا ایتھکس جو ہیں اس کے لحاظ سے ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم موجودہ جو ہمارے پاس پرسنٹیج ہے اس کو ہم آدھا کر دیں, جو نقصانات ہمیں ہو رہے ہیں, if we reduce them to the half, then maybe we have chance to survive, a chance to live as a healthy nation اور ایز اے ہیلدی آفسپرنگ آن دس پلانٹ. ہم بہت ساری جو باتیں کر رہے تھے اس میں ہم نے سب سے پہلے جو ایک امپورٹنٹ تھی اوزون ڈپلیشن کی ہم نے بات کی. میں نے ایس کیا کہ اٹس دی موسٹ افیکٹو لیئر پریزنٹ ان دس ایٹماسفیئر اینڈ دیٹس بیسیکلی ایک اٹس لائک اے شیلڈ بٹوین اس اینڈ دی موسٹ ڈینجرس ریز آف دا سن. ان کو زمین پہ آنے سے روکتی ہے, جن ریز کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے اسکن کینسر اور اس کے علاوہ بے شمار نقصانات ہیں, لیکن اسکن کینسر جو ہے وہ کیونکہ جو اسکن ہماری ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور اس کے لیے اٹس ویری ڈینجرس فار اسکن کینسر. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اوزون کی لیئر ہے آلریڈی ڈسٹرب ہو چکی ہے اور اس کی خاصی جو ہے ہمیں اس کے بیڈ ایفیکٹس جو ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ٹاکسنس کس طرح سے مختلف جو زہریلے مادے ہیں ہاؤ quickly they are separated into the air. The air we breathe in, and with this breathing we are inhaling lot of dangerous things which are causing ultimately the very very fatal diseases like cancer, dangerous diseases like bronchitis, tuberculosis and things like that. ہمارا جو کوشچن تھا وہ یہی تھا, اگر یہی حالات ہیں تو کیا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک ایسا پلانٹ دے کے جائیں گے which should be full of troubles and practically no space to breathe. Is it so that یہ responsibility ہماری ہے, اکیلے ایک فرد واحد کی ہے, ایک نیشن کی ہے, یا دنیا میں رہنے والے ہر اس شخص کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مفت ایک سہولت دی ہے کہ اس ہوا میں سانس لے, اس کے پانی کو استعمال کرے, اس کے ذرائع کو جو قدرتی چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائے. کیا ہم ان کو قائم رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو دوبارہ سے ان کی اوریجنل حالت میں لا سکتے ہیں؟ اگر نہیں یا ہاں تو اس کی دوسری صورت میں یہ ہے کہ اس کی کاز کیا ہے, اور اگر اس کی کوئی وجہ ہماری سمجھ میں آتی ہے تو کیا ہم اس وجہ کی قیمت دے رہے ہیں, یا ہم ان لوگوں کو روک سکتے ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے لیے کار چلانا ضروری ہے, یا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی سیف جگہ پہ سانس لیں جہاں پہ ایٹ لیسٹ ہم سروائیو کر سکیں؟ ایتھکس کے لحاظ سے اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے, اور کیا جس پہ اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اس کی قیمت پوری کر رہا ہے؟ I mean the person or institution who is responsible for all these wrongdoings, is it so that he is also paying for the remedy of such people who are affected with these environmental hazards, people, things, plants, earth, water, air, everything. So let's discuss. آج بھی ہم اس کا تھوڑا سا جو ایفیکٹس ہیں وہ پڑھیں گے, and then we will move towards the green earth and then the ethical conception. ہمارا جو ہے ہم نے اس کو بیسیکلی جو ہماری تھیم ہے لیکچر کی وہ یہی ہے کہ ہم انوائرمنٹل ہیزرڈس کے بارے میں پڑھ کے ایتھکس کی تھیوریز ہیں اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ مختلف یعنی جسٹس ہے, ہیومینٹیرین ہے, کیئر ہے, یوٹیلیٹی ہے, اس کے مطابق ہم کس طرح سے ان ساری چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں. یہ ایک سفر جو ہے
آہستہ آہستہ ہم سارے جو ٹاپکس ہیں ان کو ایک ایک کر کے اس میں جو ہمارے وائٹل ٹاپکس ہیں، اور ظاہر ہے انوائرمنٹ اس کی ہمارے لیے بڑی وائٹلٹی ہے اس میں کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اور ہمارے آنے والی نسلوں نے جہاں پہ ایک زندگی گزارنی ہے، ہمیں اس کا سب سے زیادہ فکر ہے. ایتھکس کے لحاظ سے یہ بڑا ہی سینسٹیو پوائنٹ ہے. اگلی چیز جو ہمارے پاس ہے دیٹس ایئر بورن ٹاکسک. وٹ ایئر بورن ٹاکسک؟ دنیا کے اندر بے شمار آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جو ٹاکسن، بیسیکلی جو لفظ یوز ہوتا ہے یہ زہریلے مادوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹاکسک کا مطلب ہی ہے کہ ایک ایسی چیز جس کے اندر آپ کو زہریلا کوئی مادہ جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. We have lot of things which are producing innumerable tons of toxic matters and they are throwing it into air. آپ کو اگر یاد ہو تو ایک کیس اگر میں عرض کرتا ہوں، بھوپال گیس کا کیس انڈیا کے اندر ہوا تھا، اور اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو 2000 آدمی زہریلی گیس کے پھیلنے سے ایک پلانٹ جو تھا یونین کاربائڈ کا، اس کے اندر ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں گیس کی لیکیج ہوئی اور 2000 آدمی جو تھے وہ وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی. اس کے علاوہ بے شمار لوگ جو تھے وہ اس سے بیمار ہوئے. بالکل اسی طرح سے ہی ایفیکٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس جو نائٹروجن ہے ہوا میں، ہمارے پاس جو مختلف اور گیسز ہیں، یہ اس طرح سے ہماری جو ایئر کو تباہ کرتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس سے نقصانات جو ہیں وہ انسانی جان کو ہوتے ہیں، مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں، مختلف جو ٹاکسنز ہیں باڈی میں جاتے ہیں تو میوٹیشن ہوتی ہے، اس سے مختلف ایسی ڈیزیز نئی آ رہی ہیں جو اس سے پہلے جن کا ذکر نہیں تھا. اسکن کی مختلف خرابیاں ہیں، بیماریاں ہیں. پھر اسپیشلی جو ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی گیسز بھی ہیں جو بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے آپ جنگی حالات کے اندر زہریلی گیسز یوز کرتے ہیں. few of these gases which are into the air, they are very dangerous for your nervous system. Few of them they are very very dangerous for your concentration. آپ کی جو کنسنٹریشن ہے تو جو ہے مرکوز آپ کرتے ہیں وہ امپیئرڈ ہو جاتی ہے. لائک یو آر ڈرائیونگ اینڈ یو آر ان ویری سینسٹیو ایریا، یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل while watching your surroundings, and if your concentration is impaired, it's a dangerous thing for you. Secondly, اگر نروس کے ساتھ اگر کوئی گیس جو ہے وہ ان کو مفلوج کرتی ہے تو اس کے لیے پھر اس میں بہت سارے اسپیشلی جو ہمارے ہائیڈرو کاربنز ہیں، اس کے علاوہ جو فوٹو کاربنز ہیں، یہ ساری یعنی وہ جب روشنی ان ویسٹ پہ پڑتی ہے اور اس کے ساتھ جو مختلف ایفیکٹس ہوتے ہیں، پھر ہائیڈرو کاربنز ہمارے جو ہیں اسپیشلی آٹو موبائلس کے چلنے سے، فاسلائز فیول کے جو جلنے سے جو پارٹیکلس پیدا ہوتے ہیں ہوا میں جب وہ آتے ہیں تو اس سے بہت ہی زیادہ خطرہ انسان کو، پودوں کو، جنگلات کو، بلڈنگس کو ہوتا ہے، اور جس میں اس میں سم آف دا ڈینجرز دے آر irreparable، اس طرح کا ان کا نقصان ہے. ایک اندازے کے مطابق ایئر ٹاکسز آر لیس catastrophic but highly worrisome air pollution threats 2.4 billion pounds of airborne toxic substance released annually into the nation's atmosphere, including phosphogen, a nerve gas used in warfare, and methyl isocyanate. methyl isocyanate میں یاد عرض کر دوں پھر یہاں پہ یہ وہی گیس ہے جس نے انڈیا کے اندر بھوپال کے اندر 2000 آدمی جس کی وجہ سے لقمہ اجل بنے تھے. اس کے ساتھ میں نے جیسے گزارش کی کہ وارفیئر کے اندر کچھ گیسز ایسی استعمال کی جاتی ہیں جن کو دشمن پہ استعمال کیا جائے تو ان کا نروس سسٹم ٹوٹلی مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. دے پیرالائز دی نروس سسٹم. سو وی آر ہیونگ اباؤٹ 240 بلین پاؤنڈس آف سچ ٹاکسک میٹر وچ از بینگ پمپڈ انٹو دی ایئر. اور یہ ایک اتنی بڑی مقدار ہے جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہمارے آنے والی نسلوں نے یہاں پہ آنا ہے. نہ صرف انسان پہ، جانوروں پہ، بلڈنگز پہ، مشینوں پہ، فصلوں پہ، فارسٹ پہ، پودوں پہ، پرندوں پہ، جو بھی چیزیں یہاں ہیں ان کے افیکٹس بہت برے ہیں. کیا ہم جو ان کی قیمت پے کر رہے ہیں کیا اس کے فوائد اس سے زیادہ ہیں؟ یہ ایک ایتھکس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں سے جو میں نے دوسری ایک عرض کی کہ جو ٹاکسک سبسٹانسز ہیں ریلیز اینولی انٹو دا نیشنز، جس میں نے کہا کہ فاسجن بھی ایک جو گیس ہے، یہ گیس ایسی ہے جس کو سب سے زیادہ کنڈیم کیا گیا when it was used into the wars. ایک علاقے میں اگر اس کو خاص میسک پہن کے جو ایک فوج ہے وہ اگر سپرے کر دے تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کا نروس سسٹم وہاں پہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اگر اس کو انہیل کر لیں.
جب میں نے عرض کیا تھا شروع میں اس لیکچر کے کہ کچھ ایسی گیسز ہیں ہوا میں جن سے ہمارا نروس سسٹم ڈسٹرب ہو سکتا ہے, تو اٹ ڈز مین دیٹ یو کین ایکسپیکٹ abnormal behavior for a person who is maybe having some very sensitive job of like driving اور ایروپلین کوئی رن کر رہا ہے یا کچھ اور اس قسم کی کوئی بڑی سینسٹیو, یعنی ایک آدمی اگر رسپانسبل ہے اپنی ڈیوٹی کے لحاظ سے بہت ساری جانوں کا, somebody is driving a bus, somebody is driving a train or van or like that, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی بہت ہی ڈینجرس ہیں ہماری صحت کے لیے اور لوگوں کے لیے جو یہاں پہ دنیا میں بس رہے ہیں. پھر ہمارے پاس واٹر پولوشن ہے دنیا کے اندر, آج سے نہیں. اگر ہم واٹر پولوشن کی بات کرتے ہیں تو آج سے نہیں, بہت عرصے سے جب سے دنیا بنی ہے یہ مسئلہ, یعنی دنیا بنی سے مراد یہ ہے کہ جب ادراک اور فہم شروع ہوا, یعنی ہم لوگوں نے کیلکولیٹ کرنا شروع کیا کہ جی کس کس چیز کا ہمیں کیا کیا فائدہ ہے اور کس کس چیز کا ہمیں کیا کیا نقصان ہے. اگر ہم وہاں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز جو بہت کلیئر نظر آتی ہے اور بہت صاف اور واضح نظر آتی ہے, اس وقت سے ہی 3-4 پرابلم بہت رہے. پانی کے اندر پولوئنٹس کا آنا, سیوریج سسٹم, ایکسیس ٹو دی کلین واٹر. اگر آپ ہمارے ہاں اسپیشلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں دیکھیں 90% جو ڈیزیز ہیں واٹر بورن ڈیزیز ہیں, ہیپیٹائٹس, امیباسس, پیٹ کی ساری بیماریاں, کولرا, ٹائیفائڈ, ملیریا, جتنی ہمارے خطے میں زیادہ بیماریاں ہیں, ڈائریا جو بچوں کے لیے بہت ہی ایک نہایت ہی ڈینجرس چیز ہے اور جس کے ساتھ بہت جلدی باڈی سے سالٹس اور واٹر لاسز شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ایک بڑا سبب ہے بچوں کی اموات کا. یہ تو شکر ہے خدا تعالیٰ کا کہ کچھ عرصہ سے ہم نے جو ایک ری ہائیڈرنگ سالٹ کا پروگرام پاکستان میں شروع کیا ہوا ہے اس سے یہ ریشو کم ہو گئی ہے. ورنہ دیہات میں جب یہ سہولیات نہیں تھیں تو ان بچوں کی تعداد جو صرف ڈائریا سے فوت ہوتے تھے وہ بے تحاشا, مطلب بڑی پرسنٹیج اس کی بڑھ رہی تھی. کولرا, ٹائیفائڈ, اینڈ ناؤ دی ڈفرنٹ کائنڈ آف ہیپیٹائٹس, ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس اے, سی, ملیریا, میبائسس, ایک خاص قسم کا کیڑا ہے جو آپ کے نظام کو خراب کرنے کے لیے اب بہت ہی زیادہ کامن ہے پلوئنٹ واٹر کے اندر. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں ظاہر ہے پانی کے بغیر زندگی کا تصور جو ہے محال ہے, زندگی کا تصور ممکن ہی نہیں. what we are drinking, what we are doing, ایون جو اس کا اثر آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہمیں بڑی وافر مقدار میں قدرتی پانی میسر تھا, بڑی وافر مقدار میں جہاں پہ ہمارے پاس ٹیوب ویلز, نہریں, میٹھا پانی, بے شمار ذرائع, وہاں پہ باٹل واٹر جو تھا بکنا شروع ہو گیا. ریزن بینگ دیٹ the contamination of the underground water, especially جو shallow water تھا وہ بڑھتی گئی. اس کی ریزن یہ تھی کہ لوگوں نے جب اپنے فلوئڈس جو ہیں, ایفلوئنٹس جو انڈسٹریل ویسٹ ہے, ان کو تازے پانی کے جو ذخائر ہیں, دریا ہیں, جھیلیں ہیں, ان کے اندر پھینکنا شروع کر دیا. منچر لیک کا آپ نے کیس ضرور پڑھا ہوگا, جو لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین ہے جس کو LBOD کہتے ہیں, اس کا پانی اس میں مکس ہو گیا اور ایک پورے حیاتیاتی نظام کو اور ان لوگوں کو جن کا انحصار ہی اس نظام پہ تھا بہت بڑا, یہ ایک چھوٹی سی میں مثال ایک دے رہا ہوں, ایک چھوٹے سے دنیا کے ایک حصے کی, یعنی منچر ایک سندھ کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پہ بہت عرصے تک یہ جو ایفیکٹ ہے وہ رہا. آج بھی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا, مالدیوز, ان ملکوں میں سب سے بڑی جو ڈیزیز ہیں, افریقہ سب سے بڑی جو ڈیزیز ہیں ان کی کاز جو ہے اس پولوٹیڈ واٹر. واٹر بیسڈ ڈیزیز جو ہیں سب سے زیادہ وہ سبب ہیں اموات کا. ایک اندازے کے مطابق واٹر پولوشن از لائک وائز اے سیریس پرابلم. اباؤٹ 40% آف دا ورلڈ's surface water is too polluted to fish or swim in. 40% دنیا کا ایسا پانی ہے جس میں نہ تو مچھلی زندہ رہ سکتی ہے اور نہ آپ تیر سکتے ہیں. سو ڈینجرس. اس کی جو کانٹینٹس ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ اس میں آپ نہ تو آبی حیات کا تصور کر سکتے ہیں اور نہ اس کے اندر آپ سوئم کر سکتے ہیں, یعنی نہا سکتے ہیں یا تیر سکتے ہیں. پولوشن کمز فرام ایگریکلچر, مائنز, آئل ویلز, ہیومن ویسٹ, مینوفیکچرنگ, ڈٹرجنٹس اینڈ دا فوڈ انڈسٹری. دیکھیں وائی فرام ایگریکلچر. ایگریکلچر سے پولوشن کیسے آتی ہے؟ دیکھیں ہم پودوں کے کیڑے مارنے کے لیے پیسٹی سائڈس جو ہیں وہ چھڑکتے ہیں. We are using pesticides for different things, for rice, for wheat,
for cotton, for our fruits, for different things, vegetables, and ultimately it's a toxin. آپ جب کسی کیڑے کو تباہ کرتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے ٹاکسنس کے ذریعے اس کو مارتے ہیں. اور ظاہر ہے ایک چیز جو کسی بھی انسانی جان کے لیے خطرے کا باعث ہے، چاہے وہ کیڑا ہے یا چاہے وہ اسپیشیز ہے کسی کیڑے کی، وہ ایکولی ڈینجرس ہے انسانی استعمال کے لیے بھی. یہ جو کانٹینٹس ہیں جب یہ پانی کے اندر مکس ہوتے ہیں، یا مختلف جو یوریا ہے جیسے، یا مختلف جو نائٹرس بیس کی کھادیں ہیں، یا مختلف جو دوائیاں ہیں، یہ ساری کی ساری فرٹیلائزرز ہیں جو ساری کی ساری، یہ جب ہم پانی کے اندر مکس کرتے ہیں اور وہی پانی پھر ہمارا زمین کے اندر ایبزارب ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ حصہ بن جاتا ہے ایک ایسے سسٹم کا جو گراؤنڈ واٹر ہائیڈرولوجی کا سسٹم ہے، جس کے اندر تازے پانی کے اندر اس کی جو مکسنگ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. دیٹس بیسیکلی ایک بیس بن جاتی ہے زہریلے مادوں کے اکٹھا ہونے کی. اس کے علاوہ انڈسٹری ہے، کوئی ایسی انڈسٹری مجھے آپ بتا دیں جہاں پہ پانی کا استعمال ہونا ہو. آپ ڈائنگ کرتے ہیں، بلیچنگ کرتے ہیں، بہت سارے کیمیکلز ہیں جو بنتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو واش کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو جو ہے اس کی مینوفیکچرنگ کے لیے جو پانی ہے وہ ایک مین انگریڈینٹ ہے. آپ صرف اگر ایک ڈائنگ کو لیتے ہیں، پچھلے دنوں میں بہت مشہور کیس ہوا تھا لاہور کے اندر ہی کہ مختلف جو ملیں تھیں ان کی وجہ سے ایک خاص علاقے میں جو کاربائڈس تھے ان کی تعداد بڑھ گئی، اور بچوں میں ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ریکٹس کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہڈیاں ٹیڑھی شروع ہو جاتی تھی. وہ اس خاص علاقے میں وہ بیماری بہت پھیلی. گورنمنٹ نے خیر فوری طور پر نوٹس دیا، ان ملوں کو بند کیا، پانی کے جو ان کے جو ذرائع تھے ان کو بند. قصور میں آپ جانتے ہیں کہ ایک واٹر ٹریٹمنٹ لگایا گیا ہے بیکاز آف دی ٹینریز، جہاں پہ ہم کروم اور دوسری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں چمڑے کو رگڑنے کے لیے. اس کا جب پانی آتا ہے اٹس اے ویری ڈینجرس واٹر. اس کے لیے ایک حکومت پاکستان نے وہاں پہ پلانٹ لگایا ہے جو پانی کا ٹریٹمنٹ کر کے اس کو پھر ویسٹ واٹر جو ہے اس کو نیوٹرلائز کر کے زمین پہ جو ہے وہ چھوڑتا ہے. ادروائز یہ ساری چیزیں اتنے نقصان کا باعث ہیں کہ زمین کے اندر میں نے جیسے گزارش کی کہ پانی کا ایک کوئی انڈیفینٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ذریعہ نہیں ہے. ہم ایک زمین کو ریچارج کرتے ہیں اور پھر اس ریچارج پانی جو ہے وہ اگین زمین کے اندر ایبزارب ہوتا ہے، اور پھر ایک سائیکل ہے جس کو ہم ہائیڈرولوجیکل سائیکل کہتے ہیں، اس کو پھر ہم استعمال کرتے ہیں. آپ جتنا پولوٹیڈ پانی زمین کے اندر اس کو ریچارج کریں گے زمین کو، وہی پانی پھر آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. لہٰذا یہ جو ایک ویسٹ ہے جو دریاؤں میں ہم پھینک رہے ہیں، فیکٹریوں کا جو ایک ویسٹ ہے، ہم زمین کے اندر جو اس کو ہم ایبزارب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی اوکے یہ فرٹیلائزرز ہیں، پیسٹی سائڈز ہیں، انسیکٹیسائڈز ہیں، اور آل ٹائپ آف پولوئنٹس ایفلوئنٹس جو مختلف فیکٹریوں سے بڑے ہی ڈینجرس، اسپیشلی ڈائنگ، بلیچنگ جہاں پہ یہ ساری ہوتی ہے. ظاہر ہے ان ساری چیزوں نے اسی زمین کے اندر ایبزارب ہونا ہے جہاں سے ہم نے پانی کو حاصل کرنا ہے. تو ایک سٹیج آ جائے گی جب، ابھی تو ہم بہت ڈیپ اپ اگر جاتے ہیں، میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا 650 فیٹ سے زیادہ اگر جاتے ہیں تو آپ کو کلین واٹر مل جاتا ہے. اوپر والے جو 300، 350، 250 فیٹ ہیں وہاں پہ پانی کی کوالٹی جو ہے وہ خراب ہونی شروع ہو گئی ہے. اسپیشلی انڈسٹریل سٹیز میں تو آپ اس کو 450 فٹ تک لے کے جا سکتے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جو فوڈ انڈسٹری ہے دس آلسو ڈوئنگ دا سیم تھنگ. And the other sources today, almost 1 billion people lack access to the safe water, and the world's per capita supplies of the waters are shrinking. 1 ارب لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے صاف پانی تک. دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے 1 ارب انسانوں کی پہنچ نہیں ہے ایسے پانی تک جو پینے کے قابل ہو. اور دنیا میں جو موجود پانی ہے ہر آنے والے دن کو اس کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے ہر اس فرد کے لیے جو اس زمین پہ رہتا ہے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ اٹس اے ویری ویری ڈینجرس پوائنٹ while we are thinking about the future of our kids and we are thinking about the nations or generations to come. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے واٹر پولوشن. اینڈ اگین اٹس جسٹ I was telling you about the waterborne diseases جو پانی کی وجہ سے بیماریاں. ساؤتھ ایسٹ ایشیا از فل آف دیٹ. سب سے بڑا ہمارا مسئلہ WHO نے، یونیسیف نے جو یہاں پہ بتایا
واٹر بورن ڈیزیزز، گندے پانی کی وجہ سے، غیر صحت مند پانی کی وجہ سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر، جیسے میں نے گزارش کی، بچے سب سے زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ خاص عرصے میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ہمارے اس خطے میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہیضہ، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، کولرا، پھر ڈائریا جو ہے، اس کی ایک دم سے جو ہے پرسنٹیج ان کڈس وہ بڑھ گئی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ علاج بھی اتنے ہی جو ہے وہ زیادہ اویلیبل ہوئے، لیکن ابھی بھی اگر اب شرح اموات لیتے ہیں بچوں میں تو اس کی مین سبب جو ہے وہ یہی ہے۔ دین اسٹوڈنٹس، ہیلتھ ہیزرڈس کے کتنے ہیں، کیا کیا ہمیں پانی سے ہو سکتا ہے؟ The pollution of the land by toxic substances also causes increased mortality and illness۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو زمین پہ جو زہریلے مادے ہیں اس سے بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور بہت زیادہ اموات جو ہیں اس سے واقع ہوتی ہیں۔ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی is responsible for lot of deaths۔ Hazards of toxic substances are those that can cause an increase in mortality rates or irreversible and incapacitating illness, or those that have other seriously adverse health or environmental effects۔ بہت ساری بیماریاں، بہت سارے ایسے افیکٹ جو ریورسیبل ہیں، میوٹیشن اگر ایک ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ ایک ایسا جو کوئی بچہ آپ دیکھیں پیدا ہوتا ہے جس میں ریکٹس جیسے میں بات کی، اس میں ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، اور یہ صرف کاربائڈ کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ پانی کے اندر ڈائنگ جب آپ زیادہ کرتے ہیں تو ڈائنگ کی وجہ سے یہ کچھ مادے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں زمین کے اندر، اور اس کی وجہ سے ریکٹس جو ہے، ہڈیوں کا ٹیڑھا پن بچوں میں یہ آ جاتا ہے۔ ایک ایسا irreversible سسٹم ہے جو ساری زندگی کے لیے بچوں کو معذور کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں انتہائی نقصان دہ ہیں، اور ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ جو ہے وہ یہ صرف یہی نقصان نہیں ہے، اس کے علاوہ جو اگر ہم ہر چیز میں، فصلوں میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے پرندوں میں، آبی حیات میں دیکھتے ہیں، ہمارے ایک نظام کا حصہ ہے وہ۔ دیکھیں میں نے جیسے گزارش کی کہ دنیا میں جو سسٹم ہے سارے یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیپینڈنسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص توازن میں جو ہے رکھی ہے۔ جو ایکو سسٹم ہے ہمارا وہ ایک خاص توازن میں چلتا ہے، وہ توازن جب بھی ڈسٹرب ہوگا اس سے بے شمار خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی۔ ہمیں جو بیسیکلی کرنا ہے اس توازن کو برقرار رکھنا ہے۔ دین وی ہیو اوور 58,000 different chemical compounds are currently being used in the United States۔ 58,000 مختلف جو کیمیکلز ہیں صرف جو متحدہ ریاست متحدہ امریکہ ہیں اس کے اندر استعمال 58,000 کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں۔ اینڈ دا نمبر از انکریزنگ ایچ ایئر۔ ہاؤ مینی آف دیز کیمیکلز افیکٹ ہیومن، نو ون ریئلی نوز۔ یہ ہر سال 58,000 سے یہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں کتنے انسان کے لیے ڈینجرس ہیں اور کس کس حد تک ڈینجرس ہیں، دی انٹینسٹی یا سیویرٹی آف دیز ٹاکسنس۔ I mean, we are still ignorant that what ill effects they are producing. Maybe more of them they are carcinogenic۔ تحقیقات ہوتی رہتی ہے، ایک آدھی چیز پہ پابندی لگ جاتی ہے، ہمیں سال 2 سال بعد پتہ چلتا ہے جی اوکے فلاں دوائی بند ہوگی، دیٹ واز ہیونگ کلیکونول، بیکاز کلیکونول سے یہ ہے کہ بہت خطرناک بیماریاں پھیلتی ہیں، فلاں کیمیکل کو جو ہے بند کر دیا گیا اسبیسس کو بیکاز دیٹ واز کارسینوجینک۔ تو جس کا پتہ چلتا رہتا ہے اس کو تو بین کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر 58,000 میں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کچھ جو نقصانات ہیں ان کیمیکل سے ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ویری بگ ڈیزاسٹر ود فل اسپیڈ۔ یہ بہت بڑا نقصان، میں یہ صرف بات کر رہا ہوں جو یو ایس اے کی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، باقی دنیا جو ہے ظاہر ہے ایک بہت بڑا انڈسٹریل ایک بیس ہے دنیا کے اندر جس میں کیمیکل، کسی بھی ملک کی ترقی کا اندازہ اس کی کیمیکل انڈسٹری سے لگایا جاتا ہے۔ جتنی بڑی اس کی کیمیکل انڈسٹری ہے اتنا بڑا اس کا بیس ہوتا ہے را مٹیریل کا، مختلف اشیاء کا، لہٰذا یہ ایک خاصا بڑا ایک مسئلہ ہے۔ The sheer volume of solid waste is staggering۔ Each US resident produce about 7 pounds of garbage per day۔ اس کے علاوہ ہر امریکی ان ساری چیزوں کے علاوہ، یعنی میں یہ جو عرض کر رہا ہوں 56,000 کیمیکلز جو یا 58,000 کیمیکلز جو پروڈیوس ہو رہے ہیں اور جو ہر روز یوز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ
ہر امریکن جو ہے وہ ایک دن میں جب اپنی ضروریات پوری کرتا ہے تو 7 پاؤنڈ جو گاربیج ہے، یعنی جو اس کا مختلف جس کو ہم کوڑا کرکٹ کہتے ہیں، وہ پروڈیوس ہوتا ہے. آخر اس نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے زمین کے اندر، اس نے کہیں نہ کہیں تو ڈمپ ہونا ہے. ٹھیک ہے کہ آج ہم نے ریسائکلنگ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ انٹروڈیوس کرایا اور بہت ساری چیزیں ریسائکل ہو جاتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اسٹل جو ہیں ریسائکلنگ کے قابل نہیں ہیں. اس ویسٹ نے آخر کہاں پہ جانا ہے، یہ ایک سوچنے کی بات ہے. پھر کیمیکل ویسٹ ہیں بہت جو ڈینجرس، اسپیشلی مختلف انڈسٹریز کے اندر جہاں پہ مختلف اشیاء بنتی ہیں، مختلف کیمیکلز بنتے ہیں، مختلف آپ کی جو پلاسٹکس ہیں، مختلف آپ کی جو میڈیکیشنز ہیں، مختلف آپ کی جو ڈائز ہیں، اس طرح بے شمار قسم کی جو چیزیں دنیا میں بن رہی ہیں. ظاہر ہے ایک ملک میں اگر 58,000 قسم کے کیمیکل یوز ہو رہے ہیں تو یو آر ہیونگ اے ویری بگ انڈسٹریل بیس فار دیٹ. دو دس کوانٹٹی از میسو، اٹ از ناٹ ایون کلوز ٹو دی کوانٹٹی آف انڈسٹریل ویسٹ. یہ بہت بڑی کوانٹٹی ہے جو ہم شاید انڈسٹریل ویسٹ جو ہے وہ اس کے قریب اگر ہم نہیں پہنچ سکتے. اٹس ویری ویری میسو کوانٹٹی. امریکن جو ای پی ہے جیسے انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی ایسٹیمیٹس دیٹ اباؤٹ 15 ملین ٹنز آف ٹاکسک ویسٹ از پروڈیوسڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس. صرف امریکہ میں 15 ملین ٹنز جو ہیں وہ زہریلے مادوں کے جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں ایک سال کے اندر. بہت بڑی کوانٹٹی ہے، بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ 15 ملین ٹاکسک یعنی ٹنز جو ہیں ٹاکسک کے زہریلے مادوں کے، وہ آخر کہاں جانے ہیں. وہ اسی اور اس میں پھر ایک پرابلم بھی ہوتا ہے کہ زمین کے اندر کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کو ایک چینلز چلتی ہیں پانی کی، خود بخود مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ایک ایکوفر جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتا کرتا کسی اور ملک تک چلا جائے، وہاں سے وہ چیزیں اس میں شامل ہوں اور وہ پھر آپ کی کنٹری تک پہنچے. آئی مین دس از لائک اے ویشیس سرکل. So it's a dangerous trend then, because they are so concentrated and persistent, present special problems for storage and disposal. اس میں کچھ ایسے ہیں جن کی تباہی، جن کو نیوٹرلائز کرنا، جن کو ہم کہیں کہ ضائع کر دیں، سمپلی ضائع کر دیں، ممکن نہیں ہے. ان کی کیمیکل جو حائط ہے، کمپوزیشن ہے، وہ اس طرح سے ہے. ان کا ویسٹ ممکن نہیں ہے کسی نہ کسی، جیسے ریڈیو ایکٹیویٹی ہے، ریڈیو ایکٹیو مادے ہیں، ہاف لائف کا مسئلہ ہے. آپ اس کو ٹوٹلی کہیں کہ جی ہم نے ختم کر دیا، آپ ختم کر ہی نہیں سکتے. پلوٹونیم ہے، کیسے آپ ختم کریں گے؟ کسی نہ کسی صورت میں، ہاف لائف کی صورت میں وہاں پہ ایک اس کی جو ہے برقرار رہے گی حیثیت، یا آئسوٹوپک فارم اس کی چینج ہوتی رہے گی. یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کچھ چیزیں اتنی کمپلیکس ہیں، کچھ چیزیں اتنی گمبھیر ہیں، کچھ چیزیں اتنی خطرناک ہیں کہ ہمارے پاس ان کو جو ہے نیوٹرلائز کرنے کا یا ان کی جو ٹاکسٹی ہے اس کو ختم کرنے کا بندوبست کوئی نہیں ہے. نہ ہمارے پاس کوئی ایسا نظام موجود ہے کہ ہم ان کو نیوٹرلائز کر سکیں. کچھ کو تو ہم کر لیتے ہیں، تو وہ کہاں جا رہی ہیں کہ آیا دن ان کی مقدار جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی. I mean, it's a gradual increase. Every day we are having more increase into that. And that's just taking the example of USA. What about China, Russia, یورپ، ایشیا، ہر جگہ پہ بے شمار کیمیکلز جو پیدا ہو رہے ہیں، بے شمار کیمیکلز جو ہیں وہ آپ انڈسٹری میں یوز کریں. آخر وہ ڈمپنگ کہاں ہو رہی ہے؟ زمین کے اندر ہو رہی ہے. اسی پانی کے اندر، اسی زمین کے اندر، انہی دریاؤں کے اندر، انہی نہروں کے اندر، انہی جھیلوں کے اندر، سمندر کے اندر. تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہے حیاتیاتی نظام کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ یہ ایک مسئلہ تھا جس میں کیمیکل ویسٹ کا. پھر each nuclear reactor produces 265 pounds of plutonium waste a year. ایک اگر آپ ریئیکٹر کو دیکھتے ہیں تو ایک ریئیکٹر 265 پاؤنڈز جو ہیں وہ پلوٹونیم کے پروڈیوس کرتا ہے ہر سال. اور یہاں پہ ایک چیز جو بہت قابل غور ہے میں عرض کر دوں، a substance so toxic that only 20 pounds of would be sufficient to cause lung cancer in everyone on earth. ایک ایٹامک ریئیکٹر ایک سال کے اندر 265 پاؤنڈز پلوٹونیم ویسٹ پیدا کرتا ہے، اور صرف 20 پاؤنڈز جو ہیں پلوٹونیم کے وہ کافی ہیں خدا نخواستہ دنیا میں ہر آدمی کو اگر کینسر کرنا چاہیں تو 20 پاؤنڈ بہت ہے اس کے لیے. یعنی 20 پاؤنڈز کی
اتنی جو ہے کارسینوجینک وہ ہیں کہ دنیا میں رہنے والے ہر آدمی کو اس سے کینسر ہو سکتا ہے. اور صرف جو ایک ری ایکٹر پروڈیوس کرتا ہے پلوٹونیم وہ 265 پاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے اس کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے, لیکن نیوکلیر ویسٹ ایک ایسا ویسٹ ہے جس کو آپ ڈمپ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے ہم سیف ہو گئے. وہ ایک ہاف لائف کا سرکل ہے جس کے اندر وہ کسی نہ کسی فارم میں موجود رہتا ہے. پھر ہم کو کہاں ڈمپ کریں گے؟ کتنی دیر تک ہم ڈیزرٹس کے اندر ان کو پھینکتے رہیں گے؟ کتنی دیر تک ہم یہ کہتے رہیں گے ان کو ہم سمندر میں پھینک دیں؟ کتنی دیر تک ہم ان کو کیا افریقہ کے ان غیر ترقی یافتہ ملکوں میں پھینک دیں گے جہاں پہ ہمارے پاس کوئی پوچھنے والا ہمیں نہیں ہے اور لوگوں کو ادراک نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ کیا چیز ہمارے پاس آ رہی ہے, اور کیا کسی کی غلط فہمی یا کسی کی ناسمجھی کا فائدہ اٹھا کے اگر وہاں پہ ہم ان ویسٹ کو ڈمپ کر دیتے ہیں تو ایتھیکلی ہم کتنے جسٹیفائڈ ہیں؟ کیا ایک انسانی نسل کو ختم کرنا, اگر اس کے 20 پاؤنڈ ساری دنیا میں ہر آدمی کو خدا نخواستہ کینسر جو ہے وہ اس میں مبتلا کر سکتے ہیں, تو دنیا میں ہزاروں ری ایکٹر چل رہے ہیں, ہزارہ کی تعداد. یعنی جہاں پہ بھی نیوکلیر اسٹیشن بجلی پیدا کر رہے ہیں. جرمنی کے اندر آپ دیکھیں گرین پارٹی آئی, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 2007 تک ہر ایک جو ہمارے پاس میگا واٹ آف الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتا ہے تھرو نیوکلیر پاور, ہم نے اس کو ونڈ کے اوپر لے کے آنا ہے, ونڈ انرجی کے اوپر یا سسٹینیبل انرجی جیسے سولر انرجی ہے, تاکہ ہمارا ملک گرین ریولوشن جو اس کے اندر آئے. اس کی ریزن یہی ہے دنیا میں بے شمار ری ایکٹر ہیں جو پلانٹ ہیں ایسے جو بجلی پیدا کرتے ہیں ان کے اندر استعمال ہوتے ہیں, اور پھر جو یہ ویسٹ ہیں یہ آخر ان کی اتنی بڑی تعداد, آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا ڈینجرس ایک معاملہ ہے. So far no one really knows how to dispose of this and similar waste safely and securely. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کے جو جیسے پلوٹونیم ہے اس طرح کے اور بہت سارے ایسوٹوپک ویسٹ ہیں, نیوکلیر ویسٹ ہیں, ان کو کس طرح سے ڈسپوز آف کرنا ہے, ان کو کہاں پہ ڈمپ کرنا ہے, یہ کسی کو صحیح پتہ نہیں. اس کے لیے کوئی خاطر خواہ کوئی ایسی ٹھیک ہے اب لیڈ کے بڑے بڑے باکسز بناتے ہیں, بڑی موٹی جس کی وال ہوتی ہے, اور اس کے اندر اس کو جو ہے بند کر کے اس کو کسی ڈیزرٹ میں کسی ایرڈ زون میں جہاں پہ کوئی انسانی زندگی نہیں ہے وہاں پہ اگر ڈیپ ہول کر کے لیکن بہرحال ایک بات یہ ہے کہ جو چیز دنیا کے اندر ایک پھینکی گئی اس کا کہیں نہ کہیں پہ تو اثر ہونا ہے کسی نہ کسی صورت میں. آج نہ ہوگا 5 سال بعد ہو جائے گا, 10 سال بعد ہو جائے گا, 20 سال بعد ہو جائے گا, 50 سال بعد ہو جائے گا. تو آخر ہر آنے والے دن میں یہ انکریز تو ہو رہی ہے. تو آج اگر اس کا اثر وہ اس چیز کا نہیں ہوگا جو آج پھینکی گئی ہے, تو آج سے جو 10 سال پھینکی گئی ہے شاید اس کا اثر آج شروع ہو جائے. اس لیے ہر آنے والا دن ایک خطرناک موڑ کی طرف جا رہا ہے. اور کیا یہاں پہ جو بیسیکلی ایتھیکلی لمحہ فکریہ ہے یا ایتھکس جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کیا انسان کی جو کاسٹ ہے لیونگ کی, چاہے وہ بجلی پیدا کرتا ہے سستی نیوکلیر پلانٹ سے, لیکن اس کی نسبت اگر 20 پاؤنڈ پلوٹونیم جو ہے وہ ساری دنیا کو کینسر کرنے کے لیے کافی ہے, تو کیا بجلی کی یہ کاسٹ بہت زیادہ نہیں ہے؟ ہم ٹھیک ہے چیپ بجلی کی بات کرتے ہیں, سستی بجلی کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم اگر نیوکلیر ویسٹ کی بات کرتے ہیں, پھر ان کے ڈسپوزل کی بات کرتے ہیں, پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ایک سرٹینٹی کے ساتھ, ایک سیکیور میکانزم کے ساتھ ان کی ڈسپوزل کو ہم سرٹن کریں, اور پھر ہم جو ہے اس آج کل جو بہت بڑا کام ہو رہا ہے وہ اسی پہ ہو رہا ہے کہ ان ویسٹ کو خلا کے اندر بھیجا جائے. جو بے شمار خلائی ایجنسیاں جس پہ کام کر رہی ہیں, ادارے کام کر رہے ہیں, کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم جو ایسے ویسٹ ہیں جو دنیا کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رہنا ٹھیک نہیں ہے, ان کو ہم جو ہے خلا کے اندر ڈسپوز آف کر سکیں کہیں نہ کسی جگہ پر. کوئی ہمیں ایسی جگہ مل جائے, کوئی ایسا کوئی ایک نئی دنیا, کوئی نیا سیارہ, کوئی نئی چیز جہاں پہ ہم اس کو ڈسپوز آف کر سکیں. لیٹس سی اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے, لیکن بہرحال سچویشن از ویری ڈینجرس. دین وی ہیو ڈیفینیشن آف گریننیس. بفور وی اسٹارٹ دی ایتھکس, میں آپ کو تھوڑا سا گریننیس کے بارے میں بتا دوں. دنیا کے اندر جہاں بھی ایک دنیا آئے ہیں جو لوگ انٹائے ہیں پولوشن یا لوگ انوائرمنٹل جو ہیزرٹس کے خلاف ہیں, وہ ہمیشہ گرین ارتھ کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ ہماری دنیا کو گرین ہونا چاہیے,
سبزہ جو ہے وہ نشانی ہے صحت مندی کی. اس لیے جب بھی مختلف آپ این جی اوز کی بات کرتے ہیں, مختلف اداروں کی بات کرتے ہیں, مختلف انوائرمنٹل ریولوشنس کی بات کرتے ہیں, تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا گرین ارتھ. کہ ہمیں اپنی زمین کا رنگ سبز نہیں چاہیے, ہمیں بھورا نہیں چاہیے, براؤن نہیں چاہیے, ہمیں ٹاکسنس کی وجہ سے یلو نہیں چاہیے. وی نیڈ اے گرین, یعنی پودوں کو ہرا بھرا, فصلوں کو, پانی کو صاف, گرینش. سو واٹس دا گریننیس؟ ایتھکس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں, بینگ گرین ایز اے سلوگن, یہ ایک سلوگن ہے, ایک نعرہ ہے کہ جی گرین, رائٹ, انوائرمنٹلی سیف. اس میں ایریاز کون کون سے ہیں؟ پرزرویشن آف انوائرمنٹ, اپنے ماحولیات کو محفوظ رکھنا سب سے بڑی بات گریننیس کے اندر. سیکنڈلی اوائڈنس آف پولوشن, ہم جس طرح بھی ہو سکے پولوشن سے اوائڈ کریں, پھر ہم اپنی ارتھ کو گرین رکھ سکتے ہیں. تیسرا کنزرویشن آف انرجی, انرجی کو ہم کنزرو کریں, بچائیں انرجی کو. ہم اب انرجی کو بچائیں گے, کم انرجی استعمال کریں گے, ویسٹس جو ہے وہ کم ہوں گے, اور اس کے لحاظ سے ہم شاید, اور دوسرا سسٹینیبل انرجی جو ہے یا سیف انرجی کے ذرائع ان کو استعمال کریں. پھر ہے ڈپلیشن آف را مٹیریل, را مٹیریل جو ہے اس کو ہم جس طرح سے بھی ہے اس کے لیے ہمیں وی ہیو ٹو ہیو ویری کانشیس اباؤٹ دیٹ, اس کے لیے ہم کوئی علاج ڈھونڈیں. اینڈ دین اینیمل ویلفیئر اینڈ اسپیشیز پرزرویشن, ہمارے وہاں جو نسلیں ہیں, جیسے گزارش کی تھی میں نے, تقریباً 8,500 نسلیں ہیں پرندوں کی, جس میں سے 11% جو ہیں وہ ناپید ہو چکی ہیں. مچھلی کی بے شمار قسمیں ہیں جس میں 34% جو ہیں تقریباً ناپید ہو چکی ہیں. ان کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے. ایک تو یہ سلوگن ہے گرین ارتھ کا. اینیمل ویلفیئر, ہم جب لفظ گرین یوز کرتے ہیں تو وی آر یوزنگ دیٹ ورڈ ایز اے سلوگن, ہم اس کو ایک سمبولکلی یوز کرتے ہیں کہ دنیا میں جو پرو گڈ انوائرمنٹ ہیں, جو ایسے لوگ ہیں انوائرمنٹلسٹ ہیں, اور جو دنیا میں ایک گرین ایریا چاہتے ہیں, یعنی ہماری جو ٹاکسنز ہیں یا ہماری جو پولوشن ہے, یہ بیسیکلی دیٹس اے براؤن, اس کا جو ہم ایک سمبولک کلر یوز کرتے ہیں, اور بلیک. بٹ وی نیڈ اے گرین ارتھ. ہر ایک آدمی جو زمین کا دوست ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں گرین جو ہے, اس ارتھ کو گرین چاہیے. تو یہ جو سلوگن ہے, بیفور وی ڈسکس دا ایتھکس, اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا تو یہ سلوگن ہے, یہ نعرہ ہے ان کا. جو بھی لوگ دنیا میں اس بات کے, جیسے جرمنی میں نے گزارش کی تھی کہ جرمنی کے اندر جب گرین پارٹی آئی تو انہوں نے کہا جی سب سے پہلے نیوکلیر پاور کو چینج کریں گرین پاور کے اندر. اسی طرح بڑی ہمت کی جرمنی میں انہوں نے, اور تقریباً 2005 تک کی جو فگرز تھیں, تقریباً 8,000 میگا واٹ جو نیوکلیر پاور سے پروڈیوس ہوتے تھے ان کو ونڈ انرجی پہ ٹرانسفر کر دیا. سو دس سلوگن از دیئر دیٹ وی وانٹ ٹو بی گرین. ہمارا جو سلوگن ہونا چاہیے ایز ایتھیکلی, ہم ایتھکس کی اگر بات کرتے ہیں تو ایتھکس کے لحاظ سے ہمارا سلوگن یہ ہونا چاہیے ایز پیپل لیونگ آن دس پلانٹ, کہ جی ہم اس پلانٹ کو گرین رکھیں, اس کو ہم سرسبز رکھیں, اس کی ہم سب جو ہے اس کی صحت برقرار رکھیں. اس کے لیے مختلف سٹیپس ہیں جو میں عرض کرتا ہوں. فرسٹ آف آل وی ہیو دی پرزرویشن آف انوائرمنٹ. اس کے لیے ہمیں اپنی انوائرمنٹ کو پرزرو کرنا پڑے گا, اپنے ماحولیات کو محفوظ رکھنا پڑے گا. سیکنڈلی اوائڈنس آف پولوشن. پولوشن سے ہم جتنا اوائڈ کر سکیں, ہم اگر اس کو ختم نہیں کر سکتے ہم اس کو ڈکریز تو کر سکتے ہیں. ہم جیسے پاکستان میں اب لیڈ فری آئل, صرف جو پیٹرول ہے آپ کو اویلیبل ہے, دنیا میں بہت پروگریس ہوئی. تقریباً جو لیڈ ایک بہت بڑا ایک سبب تھا دنیا میں پولوشن کا, اس میں 90% دنیا کے اندر کمی ہوئی, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ لیڈ فری آئل یوز کرنا شروع ہو گئے کاروں کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے. اسی طرح پاکستان کے اندر 2 اسٹروک انجن پر پابندی لگی. یہ مختلف چیزیں ہیں جن سے ہم اپنی جو انوائرمنٹل حیثیت ہے اس کو ہم زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ کنزرویشن آف انرجی. انرجی کو ہم کم سے کم استعمال کریں, محفوظ رکھیں اپنے آنے والے دنوں کے لیے. اس میں فیول ہے, اس میں آپ کا کوئلہ ہے, اس میں مختلف فاسلائز فیولز ہیں جن کو ہم کنزرو رکھیں, تاکہ ہم اگر ایک چیز کو ایک دن کے لیے بچاتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس کو پھر کسی اور اس دن ہم یوز کر سکیں گے. تو ہم اگر اس کو ٹوٹلی ہم بند نہیں کر سکتے تو ہم اس کا استعمال, غیر ضروری استعمال, چلیں یہاں تک ہم بات کر لیتے ہیں کہ غیر ضروری استعمال ہم اس کا بند کر دیں. پھر ہے ڈپلیشن آف را مٹیریل. را مٹیریل جو ہیں ان کے اندر کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں منرلس, دنیا میں مختلف جو معدنیات ہیں, مختلف جو آپ کی اور ایسی چیزیں ہیں جن کی ایک خاص کوانٹٹی ہے, جیسے فارسٹ ہیں, اور مختلف جو آپ کا را مٹیریل ہے وہ سارے کا سارا آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کو ہم روکیں.
مختلف ریسائکلنگ کی عادت ڈالیں اور ایسی چیزیں کوشش کریں استعمال کریں جو ون ٹائم یوز نہ ہوں, جن کو ہم بار بار یوز کر سکیں, جیسے ریسائکلنگ کا کانسیپٹ ہے. پھر ہمارے پاس ہے اینیمل ویلفیئر اینڈ اسپیشیز پرزرویشن. ہم نے فگرز پڑھی تھی کہ دنیا میں تقریباً 8,500 قسمیں ہیں پرندوں کی, اس میں 11% ہمیں نہیں ملتی. اسی طرح 24% تقریباً مچھلیوں میں سے ہمیں جو ان کی اسپیشیز ہیں وہ نہیں ملتی. ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو, جو اسپیشیز ہمارے پاس رہ گئی ہیں, جو کچھ نسلیں مفقود ہونے سے بچ گئی ہیں, ہم ان کی حفاظت کریں, پودوں کی, مچھلیوں کی, تاکہ ایکو سسٹم جو قدرت کا ہے, ایک ایکولیبرم ہے جو قدرت کا, وہ برقرار رہے. پھر ہمارے لیے ضروری ہے نوائز پولوشن. دیکھیں, تیز آواز انتہائی خطرناک ہے. آپ اس بات کو سن کے حیران ہوں گے کہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو دل کے مریض ہیں, ان لوگوں کے لیے جو دماغی مریض ہیں, ان لوگوں کے لیے جنہیں اسپیشلی اریٹیشن ہوتی ہے نوائز سے, اور جو بڑی جلدی اسپیشلی بلڈ پریشر وغیرہ جن لوگوں کو ہوتا ہے. آپ یہ سوچیں, پریشر ہارن, بغیر سیلنسر کے موٹر سائیکلوں کا چلنا ہمارے ہاں جو بہت رواج ہے. بچے اپنی ایکسائٹمنٹ میں موٹر سائیکلوں کے سیلنسر نکالتے ہیں, سڑکوں پہ نکل آتے ہیں مختلف. حالانکہ بہت اس سال تو خیر بہت اس پہ پابندی لگی ہے, لیکن بہرحال آپ سوچیں جب یہ سینکڑوں کی تعداد میں موٹر سائیکلز ہاسپٹل کے سامنے گزرتی ہیں, ان کے اندر اس کے اندر جو ایڈمٹ ہوتے ہیں دل کے مریض یا مختلف جو موت و حیات کی کشمکش میں ہوتے ہیں, ان کے لیے میں بھی یہی ایک کاز بن جائے ڈیتھ کا. بظاہر ایک چھوٹی سی بات, لیکن اس کے اثرات بہت خطرناک ہیں. سو یہ پریشر ہارن, ایک سڑک پہ آپ جا رہے ہیں, پیچھے سے ایک بس آتی ہے اور اتنے زور سے ہارن بجاتی ہے کہ ایک بچہ جو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے وہ ڈر کے, گھبرا کے فوری طور پہ کوئی ایکسیڈنٹ کر چکتا ہے یا کوئی اور مسائل ہو جاتے ہیں. یہ انتہائی خطرناک ہے ہمارے نروس سسٹم کے لیے. بلڈ پریشر اس سے کریٹ, بہت زیادہ جو ہے بلڈ پریشر اس سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لمٹس رکھی ہوئی ہیں, سیف لمٹس انسانی کان کے لیے, منیمم بھی اور میکسیمم بھی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آبزرو کریں. دین ہمارے پاس پروہیبیشن آن اسموکنگ ایٹ ورک پلیسز. دنیا میں اسموکنگ جو ہے اس کے خلاف بہت بڑی ایک جنگ شروع ہو چکی ہے. کہتے ہیں کہ جو پیسو اسموکنگ ہے, یعنی وہ لوگ جو خود اسموکنگ نہیں کرتے لیکن اسموکر کے قریب بیٹھتے ہیں, ان کے لیے اسموکنگ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے جو خود سگریٹ پیتا ہے. یعنی ایک تو وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے, دوسرے ان 10, 12, 25, 30, 40 لوگوں کا نقصان کر رہا ہے جو ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس کے دھوئیں کا اثر ہو رہا ہے. اس لیے پاکستان میں بھی یہ لا بن گیا کہ پبلک اسپیسز پہ, جہاز کے اندر, گاڑیوں کے اندر آپ سگریٹ نہیں پی سکتے. اوائڈ کرنا چاہیے اپنی فلاح کے لیے, لوگوں کی فلاح کے لیے ہم اسموکنگ سے اوائڈ کریں. یہ ایتھیکلی کچھ چیزیں ہمیں اپنے ساتھ باندھ لینے چاہیے, بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنی خوش خاص زندگی کے اصول بناتے ہیں, ان کو ہم اپنی عادت میں شامل کر لیں ان چیزوں کو. سیکنڈلی, کچھ کنسیپٹ ہیں, کنسیپشنلائزیشن ہوئی ہے, کچھ دنیا کے اندر کنسیپٹ بنے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے گرین ازم میں لا سکتے ہیں دنیا کے اندر, اپنی دنیا کو سرسبز رکھتے ہیں. فرسٹ آف آل وچ از ہولزم. ہولزم کیا ہے؟ کنسیپشن آف نیچر ویئر ان humans and nature together form a moral community to see the earth as a whole rather than to take decisions which only benefit on single part, such as one's personal profit at the expense of environmental damage or human well-being at all expenses of animal and plant life. ہم بعض جگہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا اس پہ ذاتی فائدہ کتنا ہے, اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم بہت بڑا ایک دنیا کا نقصان کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم نے بات جو کی, یورین کاربائڈ نے جب یہ لیکیج ہوئی ہندوستان میں, 2000 آدمی جو ہے اس سے فوری طور پہ مر گئے اور بے شمار لوگ ان سے نقصان ہوا. ابھی تک اس میں نقصانات کے جو اثرات ہیں ختم نہیں ہوئے. تو کیا جو ایک ہم ایز اے انسان, ایز اے بزنس مین, ایز اے پیپل ہو آر لیونگ ان اے کنٹری, ہم جب دیکھتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو ہم اور طریقے کے ساتھ دیکھیں اور ذرا مختلف. تو ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ اس دنیا میں ہم اکیلے ہیں, ہم ہولزم دیکھیں, کلی طور پہ دنیا کو دیکھیں, اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں صرف ہماری یہی زمین ہے. اس پوری دنیا میں جو سارے انسان بستے ہیں, بے شک کہ ان کے اندر جغرافیکل لمٹس بن چکی ہیں, مختلف ممالک میں وہ تقسیم ہو چکے ہیں, لیکن ہیں تو اسی دنیا کے باشندے. تو ہولزم یہ کہتا ہے, ہولزم کا جو نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے, ایتھکس کے یہ متعلق ہے
کہ دنیا میں آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ ایک جگہ کے، ایک گھر کے، ایک قصبے کے، ایک گاؤں کے، ایک شہر کے اور ایک ملک کے صرف ذمہ دار ہیں. آپ ایک انسان کی حیثیت سے جو اس پلانٹ پہ رہتا ہے پوری دنیا کی صحت کے ذمہ دار ہیں. ہر کام کو سوچنے سے پہلے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہماری پوری دنیا کو اس کا کیا نقصان ہوگا، اس ارتھ پوری کو کیا نقصان ہوگا، تو شاید ہم بہت ساری چیزیں کرنے سے باز رہیں. ایتھکس کی ہم بات کرتے ہیں جی. اس کے علاوہ ایک ہمارا جو ایتھکس ہے مٹیریلزم ہے. ارتھ از گڈ، اٹ از ورتھ پرزرونگ اینڈ اٹ از crucially important that it be preserved before its irreversible damage is done. دنیا جو ہے بہت قیمتی ہے. دنیا کی نسلیں، دنیا کے رہنے والے انسان، اس کے اندر رہنے والی اسپیشیز، جانور، ہر چیز، اس کے اندر جو ڈپلیشن آف ریسورسز ہو رہی ہے، فارسٹ ہو رہی ہے، فاسلس، منرلس، یہ ساری چیزیں جو ہے، فاسلائز فیولز، ہم اس کو پرزرو کریں. کوشش کریں کہ جتنا ہم اس کو بچا سکتے ہیں بچائیں، اپنے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے. جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے اس دنیا میں کہ ہمارا میرا کس میں فائدہ ہے، اس کا کانسیپٹ اگر ہم ختم کر کے صرف یہ دیکھیں کہ ہمارا کس میں فائدہ ہے، تو اس میں ایتھیکلی ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. دین وی آر کمنگ کلوز ٹو دی ڈپلیشن پوائنٹ آف فاسل فیولس. منرلس آر آلسو being depleted, so we can expect them gradually to become more scarce and expensive. This scarcity will have a serious impact on the world economy. دنیا میں ایک مخصوص ذخیرہ میں نے اس کیا ہے، معدنیات کا ہے، ایک فنٹ کوانٹٹی جو ہے وہ معدنیات. اسی طرح فوسلائز فیولز، پیٹرول جو ہے، کروڈ پیٹرولیم آپ کے پاس، یا نیچرل گیس یا مختلف میٹلز، ان کی خاص مقدار، ایون واٹر، اس کی آپ کے پاس ایک خاص مقدار موجود ہے. ایک بڑا سیدھا اصول ہے اکنامکس کا کہ جو کسی چیز کی کوانٹٹی کم ہوتی جائے گی اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. اس لیے اگر آپ پیٹرول کے ریٹ 1970 میں لگائیں، 1960 میں لگائیں، 1950 میں لگائیں اور بتدریج ہم آج کی دن میں آ جائیں پوری دنیا کے اندر، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، آپ کو ایک بڑی انکریز سیدھی نظر آئے گی. اس کی یہ وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ اوپیک جو ہے وہ پروڈکشن زیادہ کر دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ وہ اپنے ذخائر کو جلدی ختم کر رہی ہے. تو دنیا میں یہ چیزیں فکس ہیں. ہم کوشش کریں، ایک محاورہ ہے کہ if a gorilla saves one day, he can live another day. اگر ایک لڑنے والا ایک دن کو بچاتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں ایک دن کا اور اضافہ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو چیزیں ریزرو ہوتی ہیں وہ اس کے پاس بچ جاتی ہیں اور ایک دن کے لیے اور زندہ رہ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ جب اپنے جو ریزروز ہیں ان کو سیف رکھیں گے، اپنی دنیا میں جو مختلف چیزوں کی کوانٹٹیز ہیں ان کو سیف رکھیں گے، اپنی معدنیات کو، اپنے فیولز کو، اپنے پانی کو احتیاط سے استعمال کریں گے. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ 160 ٹن پانی کی اوور پمپنگ ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم نے پانی پینا نہیں ہے، ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم نے جو ہے اپنی خوراک کو کم کر دینا ہے، ہم نے صرف ویسٹ کو بچانا ہے. ایتھکس کے لحاظ سے ہم جب بات کرتے ہیں ایتھیکلی، ہم اس کی بات نہیں کرتے کہ جی انسان جو ہے وہ کھانا چھوڑ دے، انسان پانی پینا چھوڑ دے. ہم کہتے ہیں جی بالکل پئیں، آپ کو جتنی پیاس لگی اس سے زیادہ پئیں، ضائع نہ کریں. 160 ملین ٹن اگر اوور پمپنگ ہوتی ہے تو یہ ایک ضیاع ہے، بہت بڑا ویسٹ ہے، اس کو ہمیں بچانا ہے. ایتھکس کہتے ہیں کہ ارتھ گرین ہے، اس کو گرین ہی رہنا چاہیے. اسٹوڈنٹس، بیسیکلی ہماری جو ایک آئیڈیا تھا، ہمارا جو ایک جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک جو ڈائریکشن تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ آخر جب ہم ایتھکس کی بات کر رہے ہیں تو کیوں ہم اتنا زیادہ اس پہ زور دے رہے ہیں انوائرمنٹ پہ. اور انوائرمنٹ پہ جب ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں انوائرمنٹل ہیزرڈس کو دیکھنا تھا کہ وہ کس طرح سے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، ہماری دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ آپ نے خاطر خواہ اس کا جو میری کوشش ہو سکتی تھی میں نے آپ سے عرض کر دیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ایتھکس ہیں ان کی اور اس کا جو ایک خاص ریلیشن ہے انوائرمنٹ کا، اس کو ہم جو ہے اسٹڈی کریں گے.
اس دعا کے ساتھ خدا تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کو یہ توفیق دے کہ اپنا اور خصوصی طور پہ اپنے والدین کا خیال رکھ سکیں۔ میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔